الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا گھر کے نوکر سے پردہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت گھر کے نوکر کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر کے نوکر سے عورت کو پردہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو جو پہلا سوال ہے اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ اگر وہ نوکر یعنی کہ چاہے وہ گارڈ ہو، چوکیدار ہو، چاہے وہ کک ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ ڈرائیور ہو، جو بھی نوکر ہے، اگر وہ نامحرم ہے تو اس کے ساتھ گھر کی مالکن یعنی کہ جس نے نوکر رکھا اس کی بیوی یا پھر اس کی بیٹی اس نوکر کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، اور اگر ایسا اس نے کیا اور وہ نامحرم ہے تو یہ سخت گناہ کی بات ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ جو نوکر ہے وہ 12 سال کا ہے یعنی کہ لڑکا ہے تو تب بھی عورت کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ قریب البلوغت ہے یعنی کہ وہ جلد ہی جوان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کے مسائل ہیں۔ شرعی پردہ نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کے ملازم سے شرعی پردہ نہیں کرتی تو یہ اس کا عمل اسے جہنم میں لے جائے گا اور سخت سزا کا باعث بنے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو، اپنے بیٹی کو اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ اپنی نوکر سے یا ملازم سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہے اور اس سے پردہ بھی نہیں کرتی، تو وہ مرد جو ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس سخت گناہ گار ہے، عذاب نار کا سزاوار ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جو پہلے زمانے میں تھا، وہ جو غلام تھے ان کے احکام اور ہیں، تو وہ تو خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان عورتوں کے ہاتھ کی ملک ہوتے ہیں، تو جو مالک ہے یعنی کہ مالکہ ہے اس غلام کی، تو وہ اس سے اس کا پردہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ وہ بات چیت بھی کر سکتی ہے، مگر یہاں پر تو وہ نامحرم ہے اور وہ کبھی بھی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، تو یہاں پر انہیں سخت احتیاط کرنی ہوگی اور اس سے بچنا ہوگا۔ تو اکثر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ
گھر کی لڑکی یعنی کہ اس مرد کی بیٹی جس نے نوکر رکھا ہوتا ہے اس نوکر کے ساتھ پیار و محبت اور عشق معشوقی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور بدترین جرائم بدترین نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا احتیاط کیا جائے، اور جو اس مرد کی بیوی ہے جس مرد نے نوکر رکھا، تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض عورتوں کے نکاح صرف دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مگر وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جنسی طاقت اتنی نہیں ہوتی۔ عورت ان کے ساتھ نکاح تو کر لیتی ہے مگر عورت کی ضرورت ان سے پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح سے وہ جو گھر کے اندر کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ان کی طرف وہ مائل ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی گناہ کے دروازے کھلتے ہیں اور بدکاری جنم لیتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کا نوکر ہوتا ہے اس کو شہوت سوار ہوتی ہے اور وہ کسی طرح سے اپنی مالکہ یعنی کہ جس مرد نے نوکر رکھا اس کی بیوی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی طرح سے اس کو بلیک میل کر کے یا اس کی بغیر اجازت کے ویڈیو بنا کر، جو کہ اس کی حالت پسندیدہ نہ ہو، تو اس کو بلیک میل کر کے تو کہ میں یہ تمہاری باتیں یا یہ تمہارے کام تمہارے شوہر کو بتا دوں گا، تو پھر اس طرح سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک فتنہ جو آج کل ابھرا ہوا ہے وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ لڑکیوں کے جو نمبر ہیں واٹس ایپ وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، تو انہیں مختلف طرح کے لالچ دے کر ان سے ان کا کوڈ یعنی کہ واٹس ایپ کوڈ منگوا لیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے ان کی واٹس ایپ آئی ڈی بند کر دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی آئی ڈی اوپن کروانی ہے تو یہ کام ہمارے ساتھ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کے بدترین نتائج اور اس طرح کے بدترین کام ہو رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمانوں کو اللہ شرم و حیا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔